سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو طبی معلومات پہنچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ اس وقت ہم سیپسس کے بارے میں آپ کو معلومات دے رہے تھے۔ تقریباً 7 آرٹیکلز آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا چکے ہیں۔ اب ہم آخری آرٹیکل آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ سیپسس میں ہر خاص و عام، حتیٰ کہ ڈاکٹرز بھی کارٹیسون ادویہ کو ایک کرامت ہی سمجھتے ہیں، جو شاید ان کے نزدیک قریب المرگ مریض کو بھی حیات نو بخش دیتی ہے۔ لیکن سیپسس کے علاج میں کارٹیسون کا کردار ہنوز متنازع ہے۔ ہمارے یہاں ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ مرض موروثی ہے، لیکن طبی حقیقت کے مطابق یہ مرض ہرگز موروثی نہیں ہے۔ ایسا ضرور ممکن ہے کہ کوئی خاتون کسی ایسے مرض کا شکار ہو جو اس کے جسم کا دفاعی نظام کمزور کر دے اور جراثیم آسانی سے حملہ کر کے جسم کے اعضاء کو تلف کر دیں، لیکن یہ خامی سیپسس کو موروثی مرض قرار نہیں دے سکتی۔ البتہ ضروری ہے کہ ایسی خاتون جس کے بچے اس مرض کا شکار ہوں، وہ خون اور اس کے متعلق دفاعی نظام کی جانچ، ڈائگنوسس اور تجزیہ کروائیں اور کوشش کر کے بچے کی پیدائش ایسے ہاسپٹل یا طبی سہولت میں ہو جہاں زچگی یعنی کہ ڈلیوری کے بعد بھی سے لے کر بچے کی ابتدائی نگہداشت کی مکمل سہولت موجود ہو۔ موجودہ دور میں جہاں ہم تحقیقات، ریسرچز یعنی جدید ترین الیکٹرانک سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہیں انسانی صحت کے شعبے میں ہونے والی ترقی سے بھی مستفید ہوں اور قابل علاج امراض کا جادو ٹونے دشمن کی نظر بد سے منسوب کرنے کے بجائے جدید طبی سہولتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر فرد کو صحیح طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ مختلف مرض کا علاج کس جگہ ہو سکتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ غلط جگہ پہنچ جائیں اور اس کی وجہ سے اچھا خاصا ٹائم ضائع ہو جائے اور اس کے اندر مریض کی جان بھی چلی جائے۔